السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے دوستو؟ آج کا بلاگ جو ہے وہ ڈیمز کے حوالے سے ہے، تو ڈیمز کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ پاکستان میں اس وقت جو ہیں وہ 60 کے لگ بھگ جو ہیں وہ کچھ بڑے ڈیمز موجود ہیں، جن میں 19 ڈیم جو ہیں وہ بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ان میں بھی تربیلا، بھاشا، منگلا اور دیا میر راول ڈیم اور نیلم جھیلم پروجیکٹ شامل ہیں۔ تمام ڈیمز جو ہیں وہ بجلی پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ڈیمز تو کافی سارے موجود ہیں، لیکن تمام ڈیمز بجلی پیدا نہیں کر سکتے۔ کچھ ڈیم جو ہیں وہ صرف پانی کو سٹور کرنے اور ریزروائر کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور کچھ ڈیم ایسے ہوتے ہیں جو برساتی پانی کو سٹور کرتے ہیں، یعنی اگر سیلابی کیفیت ہو یا مونسون کا موسم ہو تو اس میں جو اضافی پانی آتا ہے اس کو سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں اپنے موجودہ ٹاپک کی جانب۔ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں، دیا میر بھاشا ڈیم کا ٹھیکہ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے اٹھایا ہے کہ جی وہ تعمیر کروائیں گے۔ بہت سے لوگوں نے تانے دیے اور اس وقت بھی دے رہے ہیں کہ جی فنڈ اکٹھا کر کے یا چندہ مانگ کر جو ہے وہ ڈیم نہیں تعمیر کیے جا سکتے یا ملک نہیں چلایا جا سکتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے درخواست ہے کہ اپنے بجلی کے بلوں کو کبھی دیکھیں۔ ان میں 2007 سے نیلم جھیلم سرچارج کے نام سے ایک سرچارج لگایا جا رہا ہے، ایک ٹیکس لیا جا رہا ہے، جو کہ نیلم جھیلم پاور پروجیکٹ کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ 14 اگست 2018 کو نیلم جھیلم پاور پروجیکٹ کا جو ہے افتتاح ہو گیا۔ 970 میگا واٹ ہمیں ملے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس وقت انڈیا نے اپنا جو ڈیمز ہیں وہ بنا کر جو جھیلم ہے اس دریا، اس کا راستہ موڑ کر اس کو جو ہے وولر لیک میں ڈالا ہے، اور وولر لیک سے پھر پاکستان کی جانب اس پانی کو چھوڑا ہے، جس سے نقصان پاکستان کو یہ ہے کہ نیلم جھیلم پاور پروجیکٹ کا جو بہاؤ ہے پانی کا وہ کم ہو جائے گا، اور اس کی جو بجلی کی پیداوار ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ اب اصل جو ہماری ضرورت ہے وہ پانی ہے۔ ڈیم تو ہمارے پاس پہلے بھی موجود ہیں اور ڈیمز ہم اور بنا بھی لیں گے، لیکن ہمارے پاس پانی موجود نہیں ہوگا تو ہمارے ڈیم جو ہیں وہ بھر نہیں سکیں گے، سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سیلابی پانی آئے یا بارشوں سے پانی اکٹھا ہو، تو اس صورت میں صرف ہمارے ڈیم بھریں گے۔ تو میرا جہاں تک مشورہ ہے پاکستانی قوم کو، وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم خالی ڈیمز کی بات نہ کرے، وہ ساتھ کشمیر کی آزادی کی بات کرے، کیونکہ کشمیر کی آزادی ایک واحد حل ہے جس سے ہمیں وافر مقدار میں پانی ملے گا، وافر مقدار میں بجلی ملے گی، اور ہماری جو ہے وہ تمام پاکستان کی مسائل وہ حل ہو سکیں گے۔ انڈیا جو ہے وہ 60 کے لگ بھگ ڈیم جموں کشمیر اور کارگل وغیرہ ایریا میں بنا کر پاکستان کا پانی روکنے اور محدود کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی کھلا خلاف ورزی ہے، جس پر پاکستان ورلڈ بینک کے سامنے اپنا کیس پیش بھی کر چکا ہے، جس پر ورلڈ بینک نے جو ہے وہ اپنی ثالثی سے انکار بھی کیا ہے، جس کا نتیجہ جو ہے وہ ابھی تک کوئی نکل نہیں سکا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ورلڈ بینک انڈیا کی طرفداری کرتے ہوئے ایک ایسے ماہر کی رائے لینے کا کہہ رہا ہے جو کہ ایک نیوٹرل ماہر ہو، اور وہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ مسئلے کو حل کروا سکے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں پاکستان کی پاور کی ضروریات کی جانب۔ پاکستان میں جو بجلی کی ضروریات ہے وہ 17,000 میگا واٹ ہیں۔ اب 17,000 میگا واٹ کو پورا کرنے کے لیے 2017 تک پاکستان کے پاس 25,000 میگا واٹس تھے، لیکن اس میں سے اگر دیکھا جائے تو 64.2% بجلی وہ گیس اور تیل سے پیدا کی جا رہی تھی۔ صرف 29% بجلی جو ہے وہ ہائیڈل پروجیکٹس یا ڈیموں یا پانی کی مدد سے پیدا کی جا رہی تھی، اور 5.8% بجلی جو ہے وہ آپ کی نیوکلیئر انرجی کی مدد سے پیدا کی جا رہی تھی۔ دوستو، اس میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ سب سے سستی بجلی جو ہے وہ ہائیڈل بجلی ہوتی ہے، پانی کی مدد سے، ڈیموں کی مدد سے پیدا کی گئی بجلی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی بجلی کی پیداوار کو دیکھیں تو ہم دنیا میں سب سے مہنگا طریقہ اپنا کر بجلی پیدا کر رہے ہیں۔
اور اس طریقے سے جو ہماری صنعتوں کی کاسٹ ہوگی وہ بھی بہت زیادہ آئے گی، بجلی کی کاسٹ بہت زیادہ ہوگی، جس کے نتیجے میں یا تو ہماری حکومت کو سبسڈی دینا پڑے گی جس سے نقصان اٹھانا پڑے گا بجٹ میں، یا پھر یہ ہوگا کہ مہنگی بجلی کی صورت میں ہماری جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم کسی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی جو پیداوار ہے، برآمدات ہے، اس کو نہیں بڑھا سکیں گے۔ اس لیے ہمیں جو اس وقت بنیادی ضرورت ہے وہ پانی سے چلنے والی بجلی، پانی سے بننے والی بجلی کی ضرورت ہے۔ صرف دیا میر بھاشا ڈیم جو ہے وہ 4500 میگا واٹ کی ٹوٹل 12 ٹربائنیں جو ہیں وہ چلا کر پیدا کر سکتا ہے۔ 12 ٹربائنوں کی مدد سے 4500 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی دیا میر بھاشا ڈیم سے بنے گی، جس سے ہمارے پاس پانی ذخیرہ کرنے کی کیپیسٹی بڑھے گی، اور اسی طرح جو ہے وہ ہمارے پاس بجلی کی پیداوار جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی۔ آخر پر بات کو دہراتا چلوں کہ ہمارے پاس پانی تب آئے گا جب ہمارے پاس کشمیر آزاد ہوگا۔ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا ہم اپنے پانی کا جو مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے پاس پانی کا بہاؤ کم رہے گا، اور جب پانی کا بہاؤ کم ہوگا تو ہمارے ڈیم بھر نہیں سکیں گے، اور جب بھر نہیں سکیں گے تو ہماری بجلی کی پیداوار جتنی ہم چاہتے ہیں یا ہم نے سوچی ہے اتنی نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اب صرف ڈیموں کی بات نہ کریں، کشمیریوں کی آزادی، کشمیر کی آزادی کی بات کریں۔ جیسا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں تو واقعی کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ ہماری زندگی جو ہے وہ جو کہ پانی ہے وہ ہمیں میسر نہیں ہے۔